الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ احکام الجنائز کا علمی، عملی اور فقہی سلسلہ۔ جنازے کے موقع پر بعض علاقوں میں ایسا بھی دیکھنے کو ملا، کسی علاقے میں ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں کئی افراد و اشخاص کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس وقت عوام الناس بڑی پریشان ہوتی ہے کہ ایک تعزیت والے نے کسی امام کو بلایا اور دوسرے نے دوسرے کو بلایا، تیسرے نے تیسرے کو بلایا، پھر مجمع چونکہ ایک ہی ہوتا ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور ہر ایک اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہمارا جنازہ بڑا ہونا چاہے، میت کو فائدہ ہو جائے، لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء اہل سنت والجماعت احناف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں ایک موقع کے اندر ایسا حادثہ رونما ہو جائے کہ وہاں مختلف قسم کی فوتگی موجود ہیں اور مختلف قسم کی میتیں موجود ہے، تو ان پر ایک ہی جنازہ پڑھنا کافی ہوگا۔ لیکن اگر اموات 2 چند ہو، ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 2 طریقے موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ امام ان میتوں کو اپنے سامنے رکھے گا، جہاں پر ایک میت کا سر ہو وہاں پر دوسرے کا پیر ہو، جہاں پر دوسرے کا سر ہو وہاں پر تیسرے کا پیر ہو، یا جہاں پر پہلے کا پیر ہو وہاں پر دوسرے کا سر ہو، اور جہاں پر دوسرے کا پیر ہو وہاں پر تیسرے کا سر ہو۔ اس طریقے سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ براہ راست میت کو چند تابوت کو قبلے کی طرف کر کے ایسے سیدھے رکھا جائے ترتیب کے ساتھ کہ سب اموات کا سینہ امام کے موافق ہو جائے، کہ امام ان کے برابر سینے کے برابر ہو جائے، کہ بالکل ایک لائن کے اندر ان کی اموات کو رکھا جائے تو امام ان کے بالکل سیدھے سینے کے برابر ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن ان اموات میں دیکھا جائے کہ ان میں سب سے زیادہ علم دین رکھنے والا کون، اس کو جو ہے بالکل سب سے پہلے رکھا جائے، اس کے بعد تقویٰ ہو یا دیگر چیزیں ہیں۔ لیکن اگر سب ایک جیسے ہیں تو بہرحال ان کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ سب کو اسی ترتیب میں رکھا جائے۔ یہ ہے طریقہ اس مسئلے کے اندر۔ ان کے لیے کوئی الگ الگ جنازے کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک ہی جنازہ ادا کیا جائے وہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت جو جنازے کے مسائل سے ناواقف ہے اور غافل ہے، اللہ ان غافلوں کی غفلت کو دور فرمائے، لا علموں کی لا علمیت کو دور فرمائے، ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔